وبا ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا، اس وبا کے باعث پاکستان کے اندر بے شمار اثرات پاکستان کو بھی سامنا کرنا پڑا، پوری دنیا کو کووڈ-19 کی وبا کے اثرات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا۔ خاص طور کے اوپر آپ کا جو ہیلتھ کا نظام ہے، آپ کے جو ہیلتھ سے منسلک جو لوگ ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر اس حوالے سے آیا۔ دوسرا پریشر جو ہے وہ ملک کی معیشت کے اوپر پریشر آیا اور اس کے اثرات پوری دنیا کے اندر سامنے آئے، اور دنیا کی معیشتیں اس لحاظ سے جو ہے وہ سکڑنا شروع ہو گئی کہ بھارت ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ان کی گروتھ نیگیٹو کے اندر، برطانیہ کی گروتھ نیگیٹو کے اندر، دنیا کے بڑے بڑے ممالک کی جو کرنسیز ہیں وہ ڈی ویلیو ہونی شروع ہو گئی۔ جو دنیا کا قرضہ ہے ورلڈ ڈیٹ، اس کے اندر 13% اضافہ ہوا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے اندر اس کے اثرات جو ہے ہم نے بہترین انداز سے کرونا پینڈیمک کو جو ہے وہ ہینڈل کیا، اس کا جو انتظامات کیے، ہم نے اپنی انڈسٹری کو بند نہیں ہونے دیا، انڈسٹری کو تالے لگنے نہیں دیے ہم نے، اور ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم اس دوران جو ہے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا نظام متعارف کروائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ پاکستان کی جو گروتھ ہے، وہ جو اس کے حتمی نمبر آئے ہیں وہ 5.37% آئے ہیں جی ڈی پی کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گروتھ ہم نے کرونا کے دوران حاصل کی ہے، اور جب اس کو ہم نے اپنی اکانومی کو ری بیس کیا ہے تو وہ 5.5% ہماری جی ڈی پی گروتھ بن جاتی ہے، جس میں ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں گروتھ ہے، ہماری ایگریکلچر سیکٹر کے اندر ہماری گروتھ ہے، اسی طریقے سے ہماری جو ہے وہ آئی ٹی سیکٹر کے اندر گروتھ ہے، ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، ہماری ٹیکس کلیکشن کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ تو معیشت جو ہے وہ ملک کی آگے چل رہی ہے۔ 1000 ارب روپے سے زائد جو ہے وہ ایک سال کے اندر کمرشل بینکوں سے لونز لیے گئے ہیں، جس سے انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، نئی صنعتیں لگ رہی ہیں، روزگار کے جو ہے وہ مواقع نئے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ معیشت جو ہمیں بینک ڈیفالٹ کے اوپر ملی تھی، اس معیشت کو ہم نے کرونا جس نے پوری دنیا کی معیشتوں کو جو ہے وہ بٹھا کے رکھ دیا، پوری دنیا کی معیشتیں جو ہے وہ سکڑنا شروع ہو گئیں، وہیں پر ہماری معیشت نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو دور رس سوچ تھی، ان کی قیادت کے اندر بہترین فیصلوں کے باعث جو ہے وہ گروتھ دکھا رہی ہے، اور یہ ایکسپورٹس ایسے نہیں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ ہم اس حوالے سے پیکج لے کر آئے، ہم نے جو ہے وہ انرجی پیکج جو ہے وہ فراہم کیا، ہماری جو ٹیکسٹائل سیکٹر کی گروتھ ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ تاریخی گروتھ جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے۔ یہی وہ فیصل آباد تھا جو ٹیکسٹائل کا قبرستان بنا ہوا تھا، آج ٹیکسٹائل کی نہ صرف رونقیں بحال ہوئی ہیں بلکہ آپ یہ جو ہمارا فڈمک ہے، علامہ اقبال جو ہمارا انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، اسپیشل اکنامک زون ہے، وہاں آپ جا کے دیکھیں تیزی سے جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے۔ اسی طرح پورے ملک کے اندر جو ہے وہ انڈسٹری لگ رہی ہے، ہم نے کنسٹرکشن سیکٹر کو جو ہے وہ آگے چلایا۔ تو یہ چیزیں 1000 ارب روپے کے کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر جو ہے وہ منصوبے منظور ہوئے ہیں، اور جو ٹف کی ہماری 450 ارب روپیہ اسٹیٹ بینک نے ٹف کے تحت جو ہے وہ تقسیم کیا، جس کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ نئی جدید مشینری پاکستان کے اندر آ رہی ہے، اور یہ بل باعث بنا۔ ہماری این سی او سی نے بڑا زبردست کام کیا، ہم نے 250 ارب روپے کی یعنی 1.5 ارب ڈالر کی ویکسین امپورٹ کر کے حکومت نے 7 کروڑ سے زائد اپنی آبادی کو جو ہے وہ ویکسین لگائی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو ہیلتھ کا نظام ہے اس کے اوپر بھی وہ بوجھ نہیں آیا، ہماری صنعتیں بھی چل رہی ہیں، ہمارے بازار بھی کھلے ہیں، ہمارے جو شعبہ زندگی ہے وہ جو عالمی جریدہ اکانومسٹ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ 100% نارمیلیسی انڈیکس جو ہے اس کا 100% نارمل ہو چکے ہیں حالات، اور پاکستان کرونا وبا کے بعد جو نارمل ہوئے ہیں جہاں پر حالات، ان ممالک کے اندر 50 ملکوں کا سروے کیا ہے، 50 ملکوں کا سروے کیا، جس میں پاکستان جو ہے وہ آیا ہے دوسرے نمبر کے اوپر۔
اور یہ جنوری 2021 سے جنوری 2022 کا ڈیٹا جو ہے وہ اکانومسٹ نے نکالا ہے۔ تو آج چاہے WHO ہو، چاہے وہ UN ہو، چاہے وہ ورلڈ اکنامک فورم ہو، چاہے وہ دنیا کے عالمی جریدے ہوں، وہ پاکستان کی جو ترقی ہے معیشت کی، اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اور جو کرونا سے ہم نے بہترین انداز سے نمٹے ہیں اس کی بھی جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں ہے جو دوسرا انتہائی اہم معاملہ سامنے آیا کہ ہم یہ چیز سنتے تھے کہ ہم نے جی ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی، وہاں 7.5 ارب کی ٹیٹیاں نکل آئیں، وہاں پر 16 ارب روپے کے FIA کے کیس نکل آئے۔ ایک صاحب ہیں مسرور انور نامی، جو کہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں 2008 سے 2017 میں کروڑوں روپیہ ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع کرواتے رہے، یعنی کہ پھر میں کہوں گا کہ کروڑوں روپیہ ذاتی اکاؤنٹ میں جمع کرواتے رہے HBL کے اکاؤنٹ کے اندر، لیکن آج تک اس مسرور انور کا شہباز شریف صاحب نہیں بتا سکے کہ یہ مسرور انور کون ہے، یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ کون سا پیسہ ان کے اکاؤنٹ کے اندر جمع کرواتے رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اب تو ایک اور آڈیو سامنے آ گئی ہے جو کہ جس کو چارلز گتھری، جس کو رانا شمیم کا حلف نامہ نوٹرائز کروایا گیا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ماربل آج لنڈن کے اندر جو ہے وہ حسین نواز کے دفتر میں بیٹھ کے اس کو جو ہے وہ اس حلف نامے کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے، اور شریف خاندان جو ہے عدلیہ کے اوپر حملے کے اندر ایک بار پھر ملوث پایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے اوپر ایک بار حملہ انہوں نے کیا، جسٹس قیوم سے ٹیلی فونوں پہ فیصلے لکھوانا، کوئٹہ بینچ پہ بریف کیس چلوانا، لوگوں کی ویڈیوز بنوا کر ان کو بلیک میل کرنا، پورے نظام کو، احتساب کے نظام کو راستے میں رکاوٹ ڈالنے کا کردار جو ہے وہ ہمیشہ شریف خاندان جو ہے وہ ادا کرتا رہا ہے۔ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب جواب دہ ہونا پڑے گا، کسی صورت بھی جو ہے اس سے ہم ان کو جو ہے وہ راہ فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے۔ جی دیکھیں، اگر کوئی ایسی چیز ہے تو پارلیمنٹ کا فورم بھی موجود ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی موجود ہے، وہاں پر چیزوں کو لے آئیں۔ پاکستان کی عدالتیں بھی موجود ہیں۔ جب پاناما کیس آیا تھا تو ہم اس کیس کو عدالت میں لے کر گئے تھے نا، ہم نے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ یہ بھی الزام برائے الزامات نہ کریں، یہ کسی فورم کے اوپر ان ثبوتوں کو جو ہے وہ لے کر آئیں۔ یہ وہی معاملہ ہے، اس کو کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے بنیادی طور کے اوپر، ہمارا فوکس ہے سسٹینیبل گروتھ کی طرف۔ ہماری کو کریڈٹ کارڈ گروتھ نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ میں کہوں کہ میں اپنے گھر میں اچھی گاڑی بھی لا کر 0 میٹر کھڑی کر دوں، میں کہوں میں نے بڑا بنگلہ بھی خرید لیا ہے، میں نے جو ہے وہ سوٹڈ بوٹڈ بھی ہو گیا ہوں، امپورٹڈ کپڑے بھی میں نے پہن لیے ہیں، لیکن پتہ چلے کہ یہ جو گروتھ ہے، یہ جو میری ترقی نظر آ رہی ہے، یہ ادھار کے اوپر ہے، یہ مانگے تانگے کے اوپر ہے۔ ہم نے کریڈٹ کارڈ گروتھ نہیں کی جو اسحاق ڈار نے کی تھی۔ آج میں نے آپ کو کہا کہ آج آپ دیکھیں کہ انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، نئی فیکٹریاں لگ رہی ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ کمرشل بینکوں سے لوگوں نے انویسٹمنٹ کے لیے لونز لیے ہیں۔ آج اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کنسٹرکشن کے منصوبے بھی نظر آئیں گے، آپ کو زرعی پیداوار کے اندر بھی اضافہ ہوتا نظر آئے گا۔ تو ہماری جو گروتھ ہے وہ پیداوار بیسڈ گروتھ ہے، یہ سالڈ گروتھ ہے، یہ سسٹینیبل گروتھ ہے، اور اس گروتھ کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر گروتھ ہو رہی ہے تو ہم اپنے ٹارگٹ سے زیادہ ٹیکس کلیکشن کر رہے ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھیں کہ گروتھ کے باعث کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کا سامنے آیا اس میں میں نے جس طرح کہا $1.5 ارب کی ہمیں ویکسین امپورٹ کرنی پڑی۔ دوسرا جو $40 والا پٹرول $80 کے اوپر چلا گیا۔ آپ کا $400 فی ٹن خوردنی تیل جو گھی آپ کھاتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں میں، وہ $1300 کے اوپر چلا گیا۔ LNG $6 والی $40 کے اوپر چلے گئی۔ کول $50 والا $250 کے اوپر چلا گیا۔ $2000 میں جو کنٹینر پاکستان سامان لے کر آتا تھا وہ $10,000 میں آنے لگ گیا۔ تو اس کے باعث آپ کو ڈالرز کی زیادہ جو ہے وہ آپ کی کھپت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ ٹریڈ جو گیپ ہے ہمارا، وہ عالمی سطح میں جو قیمتیں بڑھی ہیں موسٹلی جو ہے وہ اس کا امپیکٹ جو ہے اس وجہ سے کوانٹٹی کی وجہ سے اس کا امپیکٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اب میئرز لیے ہیں، اقدامات لیے ہیں، جس سے آپ دیکھیں گے
کہ جو امپورٹس میں بھی کمی آئے گی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی جو ہے وہ اس سے کنٹرول ہوگا۔ البتہ یہ اچھا نمبر ہے، اس کو پوری قوم کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور اس نمبر کو تو نون لیگ بھی جو ہے، جو ہمارے سخت ترین مخالفین ہیں، مفتاح اسماعیل جیسے لوگ بھی اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو گروتھ آئی ہے یہ حقیقی گروتھ آئی ہے۔ تو لہذا ہمیں جو ہے وہ ان کی طرح پیسے دے کے جعلی سروے چھپوانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری گروتھ جو ہے وہ خود نظر آ رہی ہے۔ وہ دیکھیں، اس حوالے سے بھی جو ہے پنجاب حکومت اس کا جو ہے وہ جائزہ لے رہی ہے، اور یقیناً جو ہے انتظامی طور کے اوپر جہاں کی غفلت تھی وہ رسپانسبلٹی بھی فکس کی گئی ہے، جہاں کہیں اور بھی معاملہ سامنے آئے گا وہاں بھی رسپانسبلٹی فکس کریں گے۔ بہت شکریہ۔